رہتا. پھر جملہ سنو, 56 ملکوں کے پاس اسلام تھا, حسین نہیں تھا. 56 ملکوں کے پاس اسلام تھا, حسین نہیں تھا. ایک ملک تھا جس کے پاس اسلام بھی تھا, حسین بھی تھا. وہ پھر ایسے لڑا اور لڑ کے زمانے کو بتا دیا ہمارا تعلق کرار کے ماننے والوں سے ہے, فرار کے ماننے والوں سے. ہمارا تعلق کرار کے ماننے والوں سے نہیں ہے. عزیزان محترم, سفر کرنا ہے, میں نے بڑا مارا ہے انہوں نے حسین کی یتیموں کو. رونے کے لیے آئے ہو, چند لحظے آپ کے اور میرے یہاں بیٹھنا مشکل ہے. پتہ نہیں اس بی بی نے زندان میں سال کیسے, یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہے. بار بار آپ اٹھ رہے ہیں, کوئی اٹھتا ہے, کوئی بیٹھتا ہے, کوئی بیٹھا ہوا ہے, میں بیٹھا ہوا ہوں. نہیں برداشت ہو رہا, جلدی کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں؟ گرمی کھائے جا رہی ہے. پوچھا بجلی آئے گی یا نہیں آئے گی. آپ نے بھی جگہ وہ ڈھونڈی ہے جہاں پنکھے چل رہے ہیں, ہوا آ رہی ہے, اور جہاں ہوا بھی نہ آتی ہو. عزادارو, جو شہید پہلے گیا ہے اس کی اتنی اذیت تھوڑی تھی. جو پہلے جاتا تھا شہید ہو جاتا تھا, اذیت ختم ہو جاتی تھی. جو سب سے آخر میں گیا ہے وہ سب سے زیادہ زخمی تھا. عزادارو, وہ چلا گیا. یہ تو ہے شہداء کی باتیں, لیکن ان سب سے زیادہ سختیاں ان پہ آئی ہیں جو قید ہو کے چلی. عزادارو, میں نے پڑھ لینا ہے, آپ نے سن لینا ہے. جہاں یاد آئے, جس بچے کو یاد آئے, جوان کو یاد آئے, دعا ضرور کر دینا. عزاداروں, ان ساری جو بیویاں قید ہوئی ہیں نا, ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی دکھی رہی ہے تو وہ 4 سال. اللہ اکبر, جو رونے آئے ہو, کوئی دکھی رہی ہے تو وہ حسین کی 4 سال کی. عزاداروں, شمر آگے بڑھا. شمر نے آگے بڑھ کے کہا کون سوار ہونا چاہتا ہے؟ شمر سوار کرے گا. زینب نے کہا قریب نہ آنا, میں خود سوار کرواؤں گی. شمر دور ہو کے کھڑا ہو گیا. مقتل کے جو جملے میں وہی پڑھوں گا جو میں نے پڑھا ہے. لجام میں ہاتھ ڈالا, ایک ایک بی بی کو سوار کروایا. آخر پہ سجاد کو سوار کروایا زینب کبریٰ میں. عزاداروں, مجھے معاف کرنا, بچ گئی 4 سال کی بچی. بچ گئی 4 سال کی بچی. شاید منظوری ایسے تھی, 4 سال کی بچی بچی ہے, سوار کروانے کے لیے آئی ہے زینب کبریٰ. فرمایا شمر, اسے یا میرے ساتھ یا رباب کے ساتھ. فرمایا نا, یہ الگ اونٹ پہ آئے گی. فرمایا نا, اسے یا میرے, یہ تو محملوں کے ساتھ اکیلی نہیں بیٹھی, ابھی تو کجاوے بھی نہیں ہے, یہ کیسے بیٹھے گی؟ میں نا, بیٹھے گی تو اکیلے بیٹھے گی. پر میں اس کو طریقہ نہیں آئے گا, یہ گر جائے گی. میں مر جاؤں, میں سید زادہ ہوں. میں نے نا علماء, معتبر علماء سے سنا ہو. شمر آگے بڑھا ہے. شمر نے کہا میں سوار کرواتا ہوں, گرے گی کیسے؟ عزادارو, اس نے رسی لی. رسی لے کے حسین کی یتیمہ کو ایک پاؤں سے حسین کی یتیمہ کے ایک پاؤں پہ باندھا, اسی رسی کو حسین کی یتیمہ کے دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا. عزادارو, قافلہ چل پڑا. سکینہ کو باندھ دیا, باقی مہمان آگے. یہ چابک مارتے بچے. اب حالت کیا تھی؟ 84 بچے تھے جن کو لے کے زینب آئی تھی. واپس مدینے پہنچی تو 11 رہ گئے تھے. عزادارو, اگر تم نے مسائب سننا ہے تو میں مسائب پڑھتا ہوں. 11 رہ گئے تھے. پوچھو کدھر گئے؟ ماؤں کے ساتھ لپٹے ہوئے ہوتے تھے بچے, یہ اونٹوں کو دوڑاتے تھے.
ہاتھ چھوٹنے لگ جاتا تھا، رو کے کہتے تھے اماں میں گر رہا ہوں۔ اب ماں کچھ کر سکتی نہیں، بس ایک جملہ کہتی تھی، زندہ آئی تو تمہیں دفنا دوں گی، زندہ آئی تمہیں دفنا دوں گی۔ اللہ تمہیں کربلا لے چلے۔ کربلا کا ایک راستہ ہے جہاں پہ یہ بچے دفن ہیں۔ عزادارو، وہ رسی اونٹ کے پیٹ کے ساتھ لگتی لگتی وہ رسی جدا ہو گئی۔ رات کا ایک وقت ایسا آیا، حسین کی یتیمہ گر گئی۔ میں اب جملہ کہوں یا حسین کے سر والا نیزہ رک گیا؟ ادھر نیزہ رکا، تمہید کا وقت ہی نہیں ہے۔ ادھر نیزہ رکا یا سجاد کی پوش زخمی ہو گئی۔ شمر آ کے کہتا ہے سجاد بتا تیرے باپ کا سر والا نیزہ کیوں نہیں چلتا؟ قریب آ کے کہتا بابا بڑی زخمی ہو گئی ہے، بابا بتا کیوں نہیں چلتا، کیا وجہ ہے؟ وہ آواز آئی ہے، وہ میری سکینہ گر گئی ہے، میری سکینہ گر گئی ہے۔ جیسے ہی زینب اڈیا نے بات سنی فوراً اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا۔ زینب جنگل کی طرف دوڑی ہے، کیا دیکھا ہے؟ ایک درخت کے پیچھے کوئی کالے برقعے والی بھی ایک ہاتھ پہلو پہ ہے، سکینہ کو پیار کر رہی ہے، پیار کر کے کہہ رہی ہے دادیوں کو پوتیاں بڑی پیاری ہوتی ہے۔ عزادارو سنو کہ دو جملے اور کہہ دیتا ہوں، بڑی پیاری ہوتی ہے۔ لیا ہے ماں سے لے کے چلی ہے۔ زینب کبریٰ نے کہا شمر میں نے کہا تھا نا یہ بچی سنبھل نہیں سکتی۔ میں اگر آپ رونے پہ چڑھ گئے ایک روایت پڑھ دوں۔ ابراہیم نام کا عالم دین ہے، اس کی 4 بیٹیاں تھیں۔ خواب میں بار بار اس بی بی سکینہ آتی۔ ابراہیم دمشقی، دمشق کا رہنے والا عالم دین مجتہد ہے۔ ابراہیم دمشقی میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میری قبر کو بند کر صحیح طریقے سے۔ پہلے ایک بچی کی خواب میں بی بی آئی، کا خواب ہوگا یہ سیدزادیاں ہیں، ہماری اوقات نہیں ہے، ہماری جرت نہیں ہے ہم ان کی قبروں کے قریب بھی جائیں۔ دوسری بچی کے خواب میں بالآخر ابراہیم دمشقی کے خواب میں آئے۔ ابراہیم دمشقی کو آ کے کہا میں نے تجھے ایک مرتبہ نہیں کہا ہے میری قبر میں پانی آ رہا ہے؟ اٹھا ہے صبح پریشان کیا کروں، واپس آیا، بیٹیوں کو ساتھ ملایا، خود دور کھڑا ہو گیا، کہا جاؤ یہ کام کرو۔ کام کیا کیا؟ عزاداروں مجھے معاف کرنا، کفن نہیں میلا لباس، پھٹا ہوا کرتا، سکینہ کانوں سے خون آ رہا ہے، کیا سن رہے ہو عزاداروں؟ کانوں سے بہو بہ رہا ہے۔ میں نے بڑا سوچا مقتل میں کہ کرتا پھٹا ہوا کیوں تھا۔ یہ جب شمر کو بی بی زینب نے کہا ہے نا، صاحب ریاض القدس نے یہ روایت لکھی، جب شمر کو کہا ہے نا بی بی زینب نے، شمر میں نے تجھے کہا تھا نا حسین کی بچی کو یہاں سوار نہ کر یہ گر جائے گی، اس نے کہا اب کی بار نہیں گرے گی۔ پڑھ دوں روایت، اب کی بار نہیں گرے گی۔ اس نے کہا کرے گا کیا؟ زینب نے پوچھا عزاداروں مجھے معاف کرنا، اس نے اونٹ کے اوپر سکینہ کو لٹایا، رسی کے ساتھ باندھا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، سکینہ کا زخمی ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شام کا دربار، آخری نماز پڑھتا ہوں، شام کا دربار، زخمی سکینہ، کون زخمی؟ عزاداروں کر شام کے دربار لگا ہوا، آخری روایت پڑھا ہوں۔ شام میں روایت میں پوری مصائب نہیں پڑھ سکتا، نہ میری اوقات، نہ میری جرت، نہ میری حیثیت ہے میں پورے مصائب پڑھوں بی بی کے۔ 17 گلے ہیں، رسی ایک ہے۔ رو رو کے کہتی تھی پیا سجاد سر نہ اٹھانا، وہ میرے گلے والی رسی دبنے لگ جاتی ہے، میرا سانس اکڑنے لگ جاتا ہے، میرے پاؤں کھڑنے لگ جاتے ہیں۔
یزید نے ایک ایک قطار پوچھا کون ہے، آخر پہ پوچھا یہ کون ہے، بتایا گیا آزادارو یہ حسین کی 4 سال کی 4 سال کی بطول ہے۔ آزادارو یہ کہنا تھا، میں نے کہا میری اوقات ہی نہیں، میں آگے والا فکر رکھوں۔ ایک احمر نام کا شخص ہے وہ اٹھا ہے، اس نے کہا ہے کسی علاقے کا گورنر تھا، اٹھ کے کہتا ہے یزید مجھے تحفہ دو۔ اس نے کہا کیا تحفہ چاہیے؟ آزادارو پڑھ دو کیا تحفہ چاہیے؟ حسین کی بچی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یزید حبلی ہذہ الجاریہ، یزید یہ بچی مجھے نوکرانی دے دے، مجھے یہ بچی نوکرانی دے دے۔ احمد کو تعارف کروایا، احمد تو جانتا میں کون ہوں؟ کہا بتا کون ہے؟ فرمایا حل قرأت القرآن، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ احمد کہتا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے۔ حل قرأت آیت تطہیر، بتا آیت تطہیر پڑھی ہے؟ فرمایا وہی اہل بیت محمد پہ ہے۔ عزادارو اس کو پتا چلا، اس نے معافی مانگی کہ بازار میں آیا ہے، قصاب کو آ کے کہتا ہے میری انگلی کاٹ۔ اس نے کہا کیوں کٹوانا چاہتا ہے؟ تو میں نے اس انگلی سے حسین کی بیٹی کی طرف میری انگلی کا، میں کہوں گا احمر تو بڑا خوش بخت ہے، تجھے پتا چلا یہ حسین کی بیٹی ہے، تو نے معافی میں مانگی انگلی کٹوانے۔ اور ذرا دربار میں آ، وہ کمینہ بیٹھا ہے جس کا جب دل کرتا تھا اب میں جھولا برآمد کراؤں گا۔ زندان میں مر گئی سکینہ، بابا کا سر آیا، آخری جملہ، بابا کا سر آیا، سر سے باتیں باتیں کرتی رہی۔ ذاکرین پڑھا کرتے ہیں باپ بیٹی کی عجب قسمت ہے، بیٹی ملنے گئی باپ کی ختم ہو گئی، باپ ملنے آیا بیٹی کی ختم ہو گئی، باپ بیٹی باتیں کرتے رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین کی سکینہ مر گئی، عزادارو مرنا تھا، قید رہا ہوگی۔ 1 منٹ جھولا برآمد کرواؤں گا۔ واپس آئی ہے رباب، سب بیویوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے کہا مجھے رباب نظر نہیں آ رہی۔ سجاد نے کہا میں جانتا ہوں رباب کہاں گئی ہے، آگے آگے سجاد، پیچھے پیچھے زینب ہے، مسافروں والے قبرستان میں گئے ہیں، چھوٹی سی قبر کو سینے کے ساتھ لگا کے رباب کہہ رہی تھی او میری ایک محنت